کہا ہے روم کے کتے کان کھول کر کے سن لے، یقیناً میرا علی بن ابی طالب کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، مگر یہ ہمارا انٹرنل میٹر، ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اے روم کے کتے، اگر تو نے اسلامی سرحدوں کی طرف نظر اٹھانے کی بھی جرات کی، علی کی فوج تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے گی، اور علی کی فوج میں سب سے پہلی صف میں معاویہ کھڑا ہوگا۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکان سجدہ، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے سجدے کا نشان ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جائے گا یہ نمازی لوگ ہیں، یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، ان کی پوری فیملی کو، پورے پریوار کو ستایا جا رہا ہے، ان کا جوان بیٹا عمار بھی ہے، ان کے شوہر یاسر بھی ہیں، سمیہ کو بادا گیا، ان کے بیٹے کو بادا گیا، ان کے شوہر کو بادا گیا۔ ابو جہل نے دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، تو نے ایمان نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے بدن کے کپڑے چھین لیے جائیں گے، تجھے برہنہ کر دیا جائے گا۔ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تو نے ایمان سے کمپرومائز نہ کیا۔ اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ ننگی ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، برہنہ ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، ان کے بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ یہ اذیت ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے سامنے برداشت کر لیتی ہے، مگر اسلام نہیں چھوڑتی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، آقا ہیں اگر چاند ستارے ہیں صحابہ. ہم ان کو بھلا دیں تو کہیں کے نہ رہیں گے، اسلام کے تعلیمی ادارے ہیں صحابہ. تم جانو اگر تم کو محبت نہیں ان سے، ہم تو ہیں صحابہ کے ہمارے ہیں صحابہ. اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہیں، رحمت کے سمندر کے کنارے ہیں صحابہ. دشمن تھے ہزاروں تو یہ تھے 313، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ. دنیا ہی میں دے دی گئی جنت کی بشارت، آقا نے کچھ اس طرح نکھارے ہیں صحابہ. موجود تھے جو آخری خطبہ میں نبی کے، عرفات میں وہ سارے کے سارے ہیں صحابہ. رب ان سے ہے راضی تو یہ سب رب سے ہے راضی، آقا ہی نہیں رب کو بھی پیارے ہیں صحابہ. صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان ہو، علی ہو، سرکار کی سیرت کے سپارے ہیں صحابہ. اے سعد خدا ذکر سے خوش ہوتا ہے ان کے، سرکار کے ہاتھوں نے سنوارے ہیں صحابہ. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کئی سال کی گیپنگ کے بعد آزاد پارک کے اس تاریخی میدان میں ہمارا یہ سالانہ پروگرام منعقد ہوا. دو بہترین تقریریں آپ نے مجھ سے پہلے سماعت فرمائی. صدر محترم کا صدارتی خطاب بھی آپ نے سنا. شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ نے حسد کی برائی اور اس کی مذمت پر ایک جامع خطاب آپ کے سامنے پیش کیا. مجھے جس ٹاپک پر، جس عنوان پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے عظمت صحابہ. صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے.
اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کا مقام بیان کریں، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کہتے کس کو؟ صحابہ یہ عربی زبان میں صحابی کی جمع ہے، اور صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو، ہر اس انسان کو صحابی بولتے ہیں۔ اب چاہے وہ ایک دن کے لیے نبی کے ساتھ رہا ہو، ایک سال کے لیے نبی کے ساتھ رہا ہو، ایسے بھی صحابہ تھے، ایمان لائے اور ڈائریکٹ جنگ کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، ایک ٹائم کی نماز بھی پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، مگر وہ صحابی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ تو صحابی کی ڈیفینیشن سمجھ لو، صحابی کی پریبھاشا سمجھ لو۔ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ ہر اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں بولا جائے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، تو صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ صحابہ ہے، بس بات ختم۔ صحابہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابہ ہے۔ قیامت تک اللہ کے اولیاء پیدا ہوں گے، نیک بندے پیدا ہوں گے، تہجد گزار پیدا ہوں گے، پرہیزگار پیدا ہوں گے، مگر اب کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ جس کو ملنا تھا مل گیا، اب کوئی صحابی نہیں مل سکتا۔ بھئی کوئی بہت اللہ والا ہے، رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، سال کے 360 دن کنٹینیو روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں بہت صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جن ہاتھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے؟ وہ مجلس کہاں سے لائے گا جس مجلس میں شمع رسالت کے پروانے اپنے نبی سے قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، سنت سیکھتے تھے؟ کوئی صحابی نہیں بن سکتا میرے بھائی۔ اور یہ صحابہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیلیکٹڈ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، الیکٹ کر لیا تھا، یہ اللہ کا سیلیکشن تھے صحابہ کرام۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد کانوا ابر هذه الامة قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ اس امت میں صحابہ کرام اکلوتے ایسے لوگ ہیں ان کے دل سب سے زیادہ پاک اور صاف تھے۔ ہم صحابہ کو فرشتہ نہیں مانتے، یہ جملہ نوٹ کر لو، ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو فرشتہ نہیں مانتے، صحابہ کرام انسان تھے، مگر صحابہ کے جیسا دل کوئی نہیں لا سکتا۔ صحابہ میں جھگڑے نہیں ہوئے، جھگڑے ہوئے، اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی، مگر ان کی جنگ بھی ذاتیات کے لیے نہیں ہوتی تھی، ان کا اختلاف بھی اصولوں کی بنیاد پر ہوتا تھا، نظریات کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ذاتیات کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں۔ سب کو حدیث معلوم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے، مگر نسل در نسل ہمارے یہاں دشمنی چلتی ہے۔ باپ مر گیا، بچوں کو وصیت کر کے جاتا خبردار
فلانے سے بات مت کرنا. اور بچے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ابا کی وصیت ہے ہم رشتہ نہیں رکھیں گے, ہم شادی میں نہیں جائیں گے, ہم مرنی میں نہیں جائیں گے, ہم سکھ میں نہیں جائیں گے, ہم دکھ میں نہیں جائیں گے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی. ان کا اختلاف بھی ہمارے لیے نمونہ ہے میرے بھائی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت علی کے بیچ میں حضرت معاویہ کے بیچ میں اختلاف ہوا, اور اختلاف بہت بڑا ہوا, جنگ کی شکل میں ہوا, جنگ ہوئی دونوں طرف سے. اسی دور میں جس دور میں جنگ ہو رہی تھی, روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا. اس زمانے میں جیسے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں, فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس آگ میں اور اس کو اور بھڑکا رہی ہیں. مسلمان کا خون بہے اور ہمارا ہتھیار بکے, یہ ان کی سازش ہے. اس زمانے میں سپر پاور دو طاقتیں تھی, ایک رومن امپائر, ایک پرشین امپائر. تو روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا, کہا کہ اے معاویہ, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ علی کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے, آپ کا اختلاف چل رہا ہے. اگر آپ اشارہ کر دیں تو ہم آپ کا سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. ہم آپ کا سپورٹ کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہم دونوں مل کر کے علی کا مقابلہ کرتے ہیں, علی کے خلاف جنگ کرتے ہیں. تاریخ کے الفاظ, کہا اے روم کے کتے, کان کھول کر کے سن لے, یقیناً میرا علی بن ابی طالب کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, مگر یہ ہمارا انٹرنل میٹر, ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اے روم کے کتے, اگر تو نے اسلامی سرحدوں کی طرف نظر اٹھانے کی بھی جرات کی, علی کی فوج تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے گی, اور علی کی فوج میں سب سے پہلی صف میں معاویہ کھڑا ہوگا. یہ تھے صحابہ. کسی تیسرے کو ہمارے اختلاف کی بنیاد پر اسلام پر ضرب لگانے کی اجازت نہیں. حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, ایک ظالم نے, ایک ملون نے ان کو شہید کر دیا. حضرت علی شہید ہو گئے. ان کے بیٹے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا. حضرت حسن کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے والد, آپ کے باپ حضرت علی جنگ کر رہے تھے حضرت معاویہ سے, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ کام آپ کو کرنا ہے, جنگ کے لیے فوج کو تیار کیا جائے, جنگ کے لیے آگے بڑھا جائے. بخاری کے الفاظ ہیں, ادھر سے حضرت حسن کا لشکر آگے بڑھا, ادھر سے حضرت معاویہ کا لشکر آگے بڑھا. حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمرو بن عاص, یہ جنگیں کب تک چلتی رہیں گی؟ مسلمانوں کے بچے کب تک یتیم ہوتے رہیں گے؟ مسلمانوں کی عورتیں کب تک بیوہ ہوتی رہیں گی؟ ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ ان کی کون خبرگیری کرے گا؟ اے عمرو بن عاص, میں حسن کو صلح کی پیشکش کرتا ہوں, صلح کا آفر کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا وہ آفر قبول کر لیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو صلح نامہ بھیجا. حضرت حسن نے فوراً ایکسپٹ کر لیا. یہ نہیں کہا کہ میرے والد تو آپ سے جنگ کرتے تھے, میں بھی جنگ کروں گا. یہ صحابہ تھے میرے بھائی, یہ نبی کے تربیت یافتہ تھے. جنگ جب تک جنگ ہو رہی تھی جنگ ہوئی, اب صلح کا آفر آیا, حضرت حسن نے صلح قبول کی, اور یہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی نے, حضرت حسن بہت چھوٹے تھے, 5-6 سال کے بچے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں کہا تھا میرا یہ بچہ سردار ہوگا, اور میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرے. نبی کے الفاظ پر غور کرو, نبی کے الفاظ کیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا.
آج بعض لوگ بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی بدتمیزی کے ساتھ حضرت معاویہ کا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، ان کی جماعت کو باغی جماعت بولتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو جہنم کی طرف بلانے والا بولتے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں، کیا باغی جماعت کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، صلح کی جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے باغی جماعت سے جنگ کی جائے، باغی جماعت سے قتال کی جائے۔ قرآن کا اصول ہے باغی جماعت سے جنگ کی جائے، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے نواسے کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ اس بچے کے ذریعے صلح کرائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اس جماعت کو نبی نے باغی نہیں مانا، باغی مانا ہوتا تو نبی نے صلح کی تعریف نہ کی ہوتی، نبی نے جنگ کی تعریف کی ہوتی، نبی نے صلح کی تعریف کی۔ صحابہ کے اختلاف پر آج بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بعض لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کی ریسرچ کا خلاصہ یہ نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ لوگ ریسرچ کر کے صحابہ کرام کے اندر عیب نکال رہے ہیں۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہو، صحابہ کرام کے کردار پر تم سوال اٹھاتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر تھے یا حضرت معاویہ بہتر تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ نے پیارے نبی کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے میرے بھائیوں، صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کا مقام قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورہ فتح کی آخری آیت، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام ایسے تھے، ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل، اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے صحابہ کرام۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اتنے نمازی تھے، اتنے عبادت گزار تھے، یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے، سوموار کے دن نبی کا انتقال ہوا، چاشت کے وقت آپ کا انتقال ہوا، فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ پڑھانے والا امام کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پڑھنے والے پیچھے مقتدی کون؟ صحابہ کرام۔ یہ حیات مبارکہ کا آخری دن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی تھوڑی راحت محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، بیماری کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے نبی کی مسکراہٹ کو نماز کی حالت میں پہچان لیتے ہیں۔ صحابہ کرام محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی محسوس کر لیتے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے ابو بکر تم نماز کو کنٹینیو رکھو، تم نماز کو جاری رکھو، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اپنا پردہ برابر کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے نبی کا کیا تھا۔ نبی نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ابو بکر کو ان کا امام دیکھا تھا، اور نبی مسکرا کر کے اس دنیا سے گئے تھے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو،
نبی اپنے صحابہ سے خوش ہو کر کے دنیا سے گئے تھے، نبی اپنے صحابہ سے مطمئن اور سیٹسفائیڈ ہو کر دنیا سے گئے تھے۔ جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ نبی جب دنیا سے گئے تو صحابہ سب مرتد ہو گئے، صحابہ سب منافق ہو گئے، صحابہ سب دین سے پھر گئے، ہم اس بدبخت کو ایمان والا نہیں سمجھتے، ہم اس بدبخت کو مومن نہیں سمجھتے۔ تو نبی کے چہتوں اور نبی کے لاڈلوں اور وہ ہستیاں جن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے نبی مسکرا کے گئے تھے، ان کے ایمان پر جو سوال اٹھائے ہم اس کو ایمان والا مانتے ہی نہیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں، تراہم رکان سجدہ، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے سجدے کا نشان ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جائے گا یہ نمازی لوگ ہیں، یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، ان کی پوری فیملی کو، پورے پریوار کو ستایا جا رہا ہے، ان کا جوان بیٹا عمار بھی ہے، ان کے شوہر یاسر بھی ہیں، سمیہ کو بادا گیا، ان کے بیٹے کو بادا گیا، ان کے شوہر کو بادا گیا۔ ابو جہل نے دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، تو نے ایمان نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے بدن کے کپڑے چھین لیے جائیں گے، تجھے برہنہ کر دیا جائے گا۔ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تو نے ایمان سے کمپرومائز نہ کیا۔ اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ ننگی ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، برہنہ ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، ان کے بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ یہ اذیت ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے سامنے برداشت کر لیتی ہے مگر اسلام نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ صرف ماتھے کا جو نشان ہوتا ہے نا، یہی سجدے کا نشان نہیں ہوتا۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے کیریکٹر پر بھی نماز کا اثر ہونا چاہیے۔ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے اور بے ایمانی کر رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو، لوگوں کا حق مار رہے ہو، تو آپ ایک نمازی کی چھوی خراب کر رہے ہو، ایک داڑھی والے کی چھوی خراب کر رہے ہو، ایک مسلمان کی امیج خراب کر رہے ہو میرے بھائی۔ نماز کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کی پہچان ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اور میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ تمہیں قرآن کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ صحابہ کی مثال دے رہا ہے اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیڑ ہے، کوئی پودا ہے، وہ اس پودے کی جو کوپلیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے نکلتی ہیں، پھر وہ پودا موٹا ہوتا ہے، اس کا تنا موٹا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پودا لہلہانے لگتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو کفار اس کو دیکھ کر کے جلتے ہیں۔ اسلام کا جب پودا میرے نبی نے لگایا تھا، مکے کی سرزمین پر جب میرے نبی نے اسلام کا پودا لگایا تھا، وہ پودا کمزور پودا تھا میرے بھائی۔ اس پودے کو ابو بکر نے پانی دیا، اس پودے کو عمر فاروق نے پانی دیا، اس پودے کو عثمان غنی نے پانی دیا، اس پودے کو علی مرتضیٰ نے پانی دیا، اس پودے کو بلال حبشی نے پانی دیا، اس پودے کو عمار بن یاسر نے پانی دیا، اس پودے کو صحابہ کرام نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا میرے بھائی۔ کبھی موقع ملے سوشل میڈیا کی زندگی سے باہر نکلنے کا، انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا کی فضول ریلز کو دیکھنے سے میرے نوجوانوں کبھی فرصت ملے تو کبھی اپنے نبی کی مکی زندگی کے حالات ذرا پڑھیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کتنا جھیلا ہے، کتنا سروائیو کیا ہے۔ آج تو ہم اور آپ ذرا سی کوئی آزمائش دیکھتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ کسی مسجد کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ مسجد کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے۔
ابھی یہ بدبخت کی 2 دن پہلے کی اسپیچ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس نے ہمارے نبی کے بارے میں بڑے گستاخانہ کلمات استعمال کیے، بڑی بدتمیزی اور بڑی بیہودہ زبان اس نے استعمال کی، اور ابھی میرے پاس سوشل میڈیا سے خبر آئی ہے اس ملعون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ انسان اپنے انجام تک پہنچے۔ ہم ایسے بدبختوں کا نام بھی اپنے اسٹیج پر لینا گوارا نہیں کرتے جو نبی کی توہین کرے میرے عزیزوں۔ لیکن آپ غور کریں صحابہ کرام اپنے نبی کے ساتھ کتنی مشکلات سہ رہے ہیں میرے بھائی۔ کون سی ایسی قربانی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں دی؟ ہم نے تو کچھ نہیں کھویا، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو بڑے کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں، ہمیں اسلام پر چلنے کی تو کوئی سزا نہیں ملی۔ صحابہ کرام کو اسلام پر چلنے کی سزا ملی۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، ان کی پوری فیملی کو، پورے پریوار کو ستایا جا رہا ہے۔ ان کا جوان بیٹا عمار بھی ہے، ان کے شوہر یاسر بھی ہیں۔ سمیہ کو باندھا گیا، ان کے بیٹے کو باندھا گیا، ان کے شوہر کو باندھا گیا۔ ابو جہل نے دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، تو نے ایمان نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے بدن کے کپڑے چھین لیے جائیں گے، تجھے برہنہ کر دیا جائے گا۔ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تو نے ایمان سے کمپرومائز نہ کیا۔ اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ ننگی ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، برہنہ ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، ان کے بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ یہ اذیت ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے سامنے برداشت کر لیتی ہے، مگر اسلام نہیں چھوڑتی ہے۔ سمیہ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت بلال ہیں، یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے کلوٹے غلام ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہ آپ کی طرح اسمارٹ اور ہینڈسم نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ اپنے بالوں پر جیل لگانے والے، اپنے کپڑے پر پرفیوم لگانے والے، اپنی ڈریسنگ سینس پر توجہ دینے والے نہیں۔ بلال شکل و صورت کے اعتبار سے حبشی ہیں، کالے کلوٹے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اللہ، وہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے، رسول کی محبت سے لبریز ہے، ایمان کی محبت سے لبریز ہے۔ بلال کا سینہ ہے عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، اور بلال کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اور بلال کا مالک امیہ بن خلف کہتا ہے اے بلال میں تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے۔ بلال کہتے ہیں احد احد میرا رب ایک ہے، میں ایک اللہ کی توحید پر چلنے والا ہوں، میں ان تکلیفوں اور ان اذیتوں کے سامنے ڈھیر ہو جانے والا نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں کائر نہیں ہوں، میں اسلام پر چلنے والا ہوں۔ اس گرم پتھر کے نیچے اور اس تپتی ریت پر بھی بلال کی زبان سے توحید کی آواز نکلتی ہے میرے بھائی۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی 2 کیٹیگری تھی، ایک کو ہم مہاجر بولتے ہیں، ایک کو انصار بولتے ہیں۔ یہ مہاجر کون تھے، انصار کون تھے؟ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن کا 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8، 9، 10۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ میرے نبی کے وہ غریب صحابہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے، اللہ کی مدد کر رہے ہیں، جو رسول کی مدد کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، یہ مہاجر صحابہ تھے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاریوں نے ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے اور پہلے سے ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے ان مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ 2 کیٹیگری ہے، ایک دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے، اور ان لوٹے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے۔ تو یا تو مہاجر بن جاؤ یا انصار بن جاؤ، یا تو دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ، یا جو لٹا رہے ہیں ان کا سپورٹ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ 2 کیٹیگری ہے، ایک مہاجرین صحابہ کی، ایک انصار صحابہ کی۔
اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے نبی کے مہاجر صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے انصاری صحابہ ہیں، اور جو ان کے بعد آتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہماری بھی بخشش فرما دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے تو ان کی بھی بخشش فرما دے، اور ان ایمان والوں کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ مت رکھنا۔ اللہ کی قسم ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان بدنصیبوں میں سے بھی نہیں ہیں جو صحابہ کرام کی محبت کے نام پر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے میرے بھائی، ہم تو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم تو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور کان کھول کے سن لو، علی کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ابو بکر کو برا بھلا کہا جائے، اور ابو بکر کی محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ علی کو برا بھلا کہا جائے۔ ہمیں ابو بکر بھی پیارے ہیں، ہمیں علی بھی پیارے ہیں، ہمیں عمر بھی پیارے ہیں، ہمیں عثمان بھی پیارے ہیں۔ روئیں وہ اور پچھتائیں وہ جن کی زبانیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بدتمیزی اور گستاخی کریں۔ ہمیں الحمدللہ بہت ہی شرح صدر اور اطمینان ہے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان پر کہ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، قاتل سے بھی ہمدردی اور مقتول سے بھی ہمدردی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ابو بکر کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ آئیے اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہے، 6 مہینہ ہو گیا حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے، حضرت علی نے بیعت نہیں کی، 6 مہینہ گزر گیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ چاہتے تو آبجیکشن کر سکتے کہ میں امیر المومنین ہوں، آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کے پاس کیوں جاؤں؟ انا کا مسئلہ نہیں تھا صحابہ کرام کے۔ ہمارے یہاں خاندانوں اور رشتہ داریوں میں یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے انا نے۔ صحابہ کرام نے اپنی انا کو قربان کیا ہے میرے بھائیوں، جہاں قربان کرنے کا موقع ہے۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ اے ابو بکر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے گھر تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی سے ملنے جاتے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے گلہ شکوہ پیش کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں آپ کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو جتنی فضیلتوں سے نوازا ہے میں سب مانتا ہوں، مگر میں رسول کا رشتہ دار ہوں، میری رسول سے قرابت ہے، میں رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، رسول کا داماد ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے مشورہ لینا چاہیے تھا، میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے اس بات پر ناراضگی ہے۔ دیکھیں گلہ ہے، شکوہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا شکوہ پیش کر۔ حضرت ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ آپ لوگ اطمینان اور سکون رکھیں، اطمینان سے بیٹھے رہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ آپ حضرات ایک دینی پروگرام میں ہیں، سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں۔
ہمارے شیخ ہم سب کے بڑے محترم اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، شیخ محمد جرجیز صاحب سراجی اٹاوی حفظہ اللہ۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد میں انشاءاللہ مائک ان کے حوالے کروں گا، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں۔ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق آپس میں گلے شکوے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں رسول کا رشتہ دار ہوں، میں رسول سے قرابت رکھتا ہوں، میرا زیادہ حق تھا مجھ سے مشورہ لیا جاتا۔ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ اے علی میں اپنی رشتہ داری سے زیادہ رسول کی رشتہ داری کی قدر کرتا ہوں، رسول کی رشتہ داری مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ پیاری ہے اپنی رشتہ داری سے۔ یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں اور یہ ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہیں جو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، ابو لولو فیروز نے حملہ کیا، حضرت عمر گھر لائے گئے، آخری ٹائم ہے حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، جنازہ چارپائی، جنازے کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں حضرت عمر کے لیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میرے پیچھے سے کوئی آیا میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حضرت عمر کے جنازے کی طرف دیکھ کے کہا ما خلفت احدا احب ان القى اللہ بمثل عملہ منک، کہ اے دنیا سے جانے والے اللہ کی قسم اگر میں کسی کے بارے میں یہ تمنا کروں کہ اس کے جیسا عمل لے کر کے میں اللہ کے پاس جاؤں تو اے عمر بن خطاب وہ تم ہو۔ اللہ کی قسم اے عمر مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ تمہیں جناب محمد رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تمہیں رکھے گا۔ اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اکثر اپنے نبی کی زبان سے سنا تھا ذهبت انا وابو بکر وعمر اتیت انا وابو بکر وعمر، میں نے اکثر اپنے نبی کی زبان سے سنا تھا کہ میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو جب ہر جگہ ابو بکر اور عمر اپنے نبی کے ساتھ تھے تو جنت میں بھی اپنے ساتھ رہیں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا کہ جملہ کہنے والے کون ہیں، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ افسانے گڑے گئے، اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے افسانے گڑے گئے کہ اہل بیت اور صحابہ میں دشمنی تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ تو صحابہ کرام وہ لوگ ہیں میرے عزیز۔ اور ایک اور بات میں بیان کر دوں آپ کو، ہم لوگ جب حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث میں ایک علم آتا ہے، علم جرح و تعدیل کا علم۔ حدیث میں جتنے راوی آتے ہیں ان راویوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ کیسا راوی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ وہ پورا ایک علم ہے، ایک فن ہے، اس کو جرح و تعدیل کا علم کہتے ہیں۔ اب ایک جملہ سنو میرا، حدیث کی سند میں کوئی بھی راوی آئے گا اس کو چیک کیا جائے گا کہ وہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن اگر حدیث کی سند میں کوئی ایک راوی ایسا آ گیا کہ جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ صحابی ہے، اس کا نام بھی نہیں پتا، اگر یہ معلوم ہے کہ صحابی ہے اس کو پھر چیک نہیں کیا جائے گا، اس کو ویریفائی مان لیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا، صحابہ کرام کی کوئی تجریح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ چیک کر چکا ہے، اللہ ان کا امتحان لے چکا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لے چکا ہوں، میں ان کی پریچھا لے چکا ہوں، ان کا ایگزام لے چکا ہوں، اور اس ایگزام میں وہ کھرے اتر چکے ہیں، وہ 100 میں 100 مارکس حاصل کر چکے ہیں۔ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت اٹھاؤ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، میرے نبی کے وہ
صحابہ جو ہجرت کرنے والے مہاجر تھے یا وہ صحابہ جو انصاری تھے جو پہلے ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ قرآن کی آیت مہر لگا رہی ہے، سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ جنتی کہہ رہا ہے۔ اب کسی ایک صحابی کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے اپنے ایمان کی خیر بنائے میرے بھائی۔ مجھے واقعہ یاد آیا، ہماری جماعت میں بہت بڑے عالم تھے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری وہ عالم تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی اگر مناظرہ ہوتا تھا قادیانیوں سے تو پنجاب سے امرتسر سے بلایا جاتا تھا علامہ ثناء اللہ امرتسری کو۔ ان کو صرف اہل حدیث نہیں، علماء دیوبند بھی اور دیگر مسالک کے علماء بھی جب غیر مسلموں سے مناظرے کی نوبت آتی تھی ان کو بلایا جاتا تھا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری پنجاب کے گاؤں میں مناظرہ کرنے جا رہے تھے۔ مناظرہ کس سے تھا؟ رافضیوں سے تھا، صحابہ کو گالی دینے والوں سے تھا۔ جب ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر اترے ہیں، اس گاؤں میں اترے ہیں اور وہاں ریسیو کرنے والے جب لوگ ان کو پہنچے ہیں تو ثناء اللہ امرتسری ان کے سامنے زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کے مناظرے کا ٹاپک کیا ہے، مناظرے کا عنوان کیا ہے؟ آج کے مناظرے میں مجھے ثابت کرنا ہے کہ ابو بکر اور عمر مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کا ایمان مجھے ثابت کرنا ہے۔ مناظرے کا ٹاپک یہ ہے، یہ میرے لیے رونے کا مقام ہے کہ جن ہستیوں کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں اور آج میری ذات تک اسلام پہنچا ہے، آج مجھے مناظرہ کر کے ان کا ایمان ثابت کرنا ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے علامہ ثناء اللہ امرتسری کو رونے پر مجبور کیا تھا میرے بھائی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، صحابہ کرام کو گالی دینے والا، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا ہماری عزت کا، ہماری محبت کا کبھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ تو ٹوٹ ہے، ہم صحابہ کرام کے بارے میں کسی طریقے کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی صحابہ کو گالی دے، رات رات بھر نماز پڑھے، ہم اس کی عبادت، اس کی تہجد کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ صحابہ کرام سے جو نفرت کرے، صحابہ کرام سے جو بغض رکھے، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت بڑے امام ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ امام طحاوی نے ایک پتلی سی کتاب لکھی ہے عقیدہ طحاویہ۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے تھے، حنفی مسلک کے تھے، لیکن عقیدے کی جو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ نصاب میں داخل ہے اور ہمارے مادری علمی جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی یہ نصاب میں داخل ہے۔ یہ ہمارا منہج رہا ہے کہ دیگر مسالک کے علماء کی وہ کتابیں جو صحیح ہے اور جو صحیح بنیادوں پر لکھی گئی ہیں ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امام طحاوی کی جو کتاب العقیدۃ الطحاویہ اس میں ایک لائن ہے، امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے اور صحابہ سے بغض رکھے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ امام طحاوی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ امت کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے جو بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اور امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ
बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ व तुग़यान, और सहाबा से बुग़्ज़ रखना ये कुफ्र है, ये निफ़ाक़ है, ये सरकशी है। मेरे अजीजों, मैं आखिर में फिर कह रहा हूँ, सहाबा मासूम नहीं थे, उनके साथ भी इंसानी कमजोरी थी, मगर उनकी नीयतों पर हमला करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। उनकी नीयतों की गारंटी अल्लाह ने ली है। सहाबे किराम से गलतियां हुई, उन गलतियों का जिक्र भी कुरान में अल्लाह ने किया है, मगर अल्लाह ने फौरन ये भी जिक्र कर दिया, उनसे गलती हुई लेकिन हमने माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। अल्लाह ने कुरान में सहाबा की कुछ गलतियों को भी बयान किया, ये बताने के लिए कि मेरे नबी के सहाबा मासूम नहीं थे, लेकिन साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि सहाबा से जो भी गलती हुई मैंने माफ कर दिया। वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, और तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। सूरह हदीद की 10 नंबर की आयत इस बात का सबूत और ऐलान करती है कि तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। हम और आप इसी अकीदे पर मेरे भाइयों हम चल रहे हैं, और आखिर में जाते जाते चूंकि हमारे शेख मोहतरम आ चुके हैं और इनके आने के बाद फिर मुकर्रिर का बैठे रहना मुनासिब नहीं है, एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। आज बड़ा इख्तिलाफ भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे मसलक है, बहुत सारे फिरके हैं, हर फिरका वाला अपने आप को सही बोल रहा है, हर जमात अपने आप को सही बोल रही है, और सब दलील में कुरान पढ़ रहे हैं, सब दलील में हदीस पढ़ रहे हैं। तो इख्तिलाफ के इस दौर में हम सही और गलत को कैसे पहचानेंगे, आइए उसका तरीका मैं बयान करके बात खत्म करता हूं। यहां भी सहाबे किराम की बहुत वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ये तिरमिजी की, अबू दाऊद की और मुस्तदरक अल हाकिम की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके पैदा हुए, और मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा होंगे, और वो सब फिरके जहन्नमी होंगे सिवाय एक जमात के। सहाबे किराम ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल, वो एक जमात जो जन्नत में जाएगी वो कौन सी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने उस जमात का नाम नहीं बताया, उस जमात की पहचान बता दी, उसका मनहज बता दिया, उसका तरीका बता दिया। फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे नबी मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी। देखो कुरान वही है, हदीसें वही हैं। आज बिदात को साबित करने के लिए एक मौलवी कुरान पढ़ के बिदत को साबित कर रहा है। अब आज के इस दौर में अगर कोई अपनी बिदात और खुराफात के लिए कुरान से गलत दलील दे रहा है, तो हमारा एक ही सवाल है कि कुरान की इस आयत का जो मतलब आप ले रहे हैं, क्या सहाबा ने लिया था? नहीं लिया था तो हम नहीं लेंगे। हमारे लिए कुरान और हदीस दलील है, मगर कुरान और हदीस की वो एक्सप्लेनेशन, वो इंटरप्रिटेशन, वो व्याख्या, वो परिभाषा, वो तशरीह, वो तफसीर जो सहाबा ने समझी है, हम उसी को समझेंगे और उसी पर अमल करेंगे। कुरान की मनमानी तफसीर नहीं चलेगी, हदीसों का मनमाना मतलब नहीं चलेगा। और अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह के जा चुके हैं कि हुए इस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। मेरे भाइयों, आज कादियानी भी कुरान से अपने मजहब की दलील पकड़ रहा है, हदीस का इनकार करने वाला कुरान से अपने मजहब की दलील बना रहा है। आज के इस दौर में हमें सहाबे किराम के मनहज पर और सहाबे किराम के तरीके पर और सहाबे किराम की अंडरस्टैंडिंग पर चलने की जरूरत है। और यही वो तरीका और मनहज था जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं तुमको ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर और रोशन और वाज़े है, और इससे जो हटेगा ला यज़िगु अन्हा बादी इल्ला हालिक, इससे वही हटेगा जो हलाक और गुमराह हो जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन अगर किसी के दिल में सहाबे किराम के मुतालिक गलत फहमी है, बदगुमानी है और नफरत है, बुग़्ज़ है, ऐ अल्लाह मरने के पहले तू उसे हिदायत नसीब फरमा दे। और ऐ अल्लाह हमें तू अपने नबी के सहाबा से भी और अपने नबी के अहले बैत से भी वो मोहब्बत जो कुरान और सुन्नत से साबित है, जिसमें गुलू नहीं है, जिसमें हद से तजावुज़ नहीं है, वो मोहब्बत हम सबको करने की तौफीक अता फरमा। जाते जाते मैं ये ऐलान भी कर देना चाहता हूँ, हमारे नाज़िम इजलास ने भी शायद बताया हुआ आपको कि अंसाराबाद में एक मस्जिद की ज़मीन खरीदी जा रही है। उस मस्जिद के लिए ज़मीन तकरीबन 75 लाख रुपए की कीमत है, एक भारी रकम है, बड़ी रकम है। आप तमाम हज़रात दूर दराज से आए हैं, उस मस्जिद की ज़मीन के लिए स्टॉल लगा हुआ है, आप मालूम करें और वहाँ उस मस्जिद के लिए ज़रूर आप ताउन करते जाएं। अल्लाह हम सबको नेकी के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।